دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم دنیا کے ایک خوبصورت ترین ملک سوئٹزرلینڈ کی سیر کرنے والے ہیں۔ ہم جانیں گے سوئٹزرلینڈ کی کامیابی کا راز اور کئی ناقابل یقین معلومات جو آج سے پہلے آپ کو معلوم نہیں ہوں گی۔ سوئٹزرلینڈ کا ایک گاؤں اتنا خوبصورت ہے کہ اسے دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ اسی بنا پر سوئس حکومت نے اس گاؤں کی تصویر کھینچنے پر پابندی عائد کر دی ہے تاکہ لوگ اس گاؤں کی خوبصورت تصاویر دیکھ کر حسد کا شکار نہ ہوں۔ یہ گاؤں برگیون ہے جو مشہور الپس پہاڑی سلسلے کے اس مقام پر واقع ہے جہاں سوئٹزرلینڈ واقع ہے اور اسے پہاڑی دامن میں واقع خوبصورت ترین گاؤں کا درجہ حاصل ہے۔ لوگ یہاں آنے کے بعد اس کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں، لیکن جو لوگ یہاں آنے سے قاصر ہیں اس کی تصاویر دیکھ کر اداس اور مایوس ہو سکتے ہیں، اور اسی بنا پر اب یہاں کی تصاویر لینے پر پابندی اور جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں عام لوگوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ لوگوں کے آرام کے لیے رات کے وقت ایئرپورٹ تک بند کر دیے جاتے ہیں۔ زیورچ اور جنیوا شاید دنیا کے واحد انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں جہاں رات کے وقت کوئی جہاز لینڈ نہیں کرتا اور نہ ہی ٹیک آف۔ یہ رات کے وقت ملک سے بھاری اور شور کرنے والی ٹریفک بھی نہیں گزرنے دیتے۔ آپ فلیٹس کی عمارت میں رات کے وقت فلش سسٹم بھی نہیں چلا سکتے، سیڑھیوں پر دھپ دھپ کر کے بھی نہیں چڑھ سکتے، اور آپ کا کتا بھی رات کے وقت نہیں بھونک سکتا۔ اوور سپیڈنگ پر بھاری جرمانہ ہوتا ہے اور یہ پاکستانی روپوں میں 1.5-2 لاکھ روپے تک بنتا ہے۔ یہ لوگ صفائی کو پورا ایمان سمجھتے ہیں۔ پہاڑوں کی چوٹیوں تک ڈسٹ بن اور کچرا گھر بنے ہیں اور میونسپل کمیٹیوں کی گاڑیاں روزانہ ان کی صفائی کرتی ہیں۔ کچرا گھر اوپر سے بظاہر ڈسٹ بن محسوس ہوتے ہیں، لیکن یہ اندر سے ٹنل ہے۔ یہ ٹنلز 3 فٹ قطر کے پائپوں کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ یہ ٹنل پہاڑ کے نیچے تک چلی جاتی ہیں۔ آپ پہاڑ کے اوپر ڈسٹ بن میں کچرا پھینکتے ہیں اور یہ کچرا چند سیکنڈ میں نیچے سڑک تک آ جاتا ہے۔ صبح کے وقت کمیٹی کا ٹرک آتا ہے۔ یہ لوگ ٹنل کے سرے پر پائپ لگاتے ہیں اور یہ پائپ چند سیکنڈ میں پورا کچرا کھینچ لیتا ہے۔ گھاس کاٹنا ہر شخص پر لازم ہے۔ اگر کسی کے لان میں گھاس بڑی ہو اور وقت پر نہ کٹی ہو تو جرمانہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو پورے ملک میں کوئی فقیر نظر نہیں آتا۔ آپ کسی جگہ پھیلا ہوا ہاتھ نہیں دیکھتے۔ لوگ چادر سے باہر پاؤں نہیں نکالتے۔ روپے کی قدر کرتے ہیں۔ کاروبار کو نوکری پر فوقیت دیتے ہیں۔ دوسرے انسان کا احترام کرتے ہیں۔ 4-5 زبانیں سیکھنا فرض سمجھتے ہیں۔ پیدل چلنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ ملک کا ماں باپ سے زیادہ احترام کرتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ سوشیالوجی کا عجیب گھر ہے۔ آپ جب تک اس کا مطالعہ نہیں کرتے آپ اس وقت تک ماڈرن لیونگ کو نہیں سمجھ سکتے۔ ان کی ماڈرن لیونگ کاروبار ہے۔ یہ کاروبار کرتے ہیں، خواہ یہ ماں یا باپ یا پھر بیٹا یا بیٹی ہو۔ یہ وہ سوئس مزاج ہے۔ سوئس مزاج کی بعض عادتیں، بعض چیزیں حیران کن بھی ہیں اور قابل تقلید بھی۔ مثلا ریاست ریٹائرمنٹ کے بعد بوڑھوں کو پینشن دیتی ہے۔ یہ پینشن ہر بوڑھے مرد و زن کو ملتی ہے، مگر ریاست یہ پینشن فری نہیں دیتی۔ حکومت ریٹائرمنٹ کے بعد بابوں اور مائیوں کو دوبارہ ملازم رکھتی ہے۔ انہیں ان کے علاقے میں چھوٹی موٹی ملازمت دے دی جاتی ہے اور اس کے عوض انہیں پینشن دی جاتی ہے۔ مثلا حکومت کسی مائی کو محلے کی جاسوسی کا فریضہ سونپ دے گی۔ یہ مائی سارا دن کھڑکی میں بیٹھ کر محلے میں آنے اور جانے والوں پر نظر رکھے گی۔ کسی بابے کو ریلوے اسٹیشن پر بیٹھ کر مسافروں کی حرکات سکنات نوٹ کرنے کی ذمہ داری سونپ دی جائے گی۔ کسی ریٹائرڈ شخص کو صبح کے وقت 1 گھنٹے کے لیے ٹریفک کنٹرول کرنے کا ٹاسک دے دیا جائے گا۔ کسی کو محلے کی صفائی کا خیال رکھنے کا فرض دے دیا جائے گا۔ کسی کو محلے بھر کے کتوں کا ڈیٹا جمع کرنے پر لگا دیا جائے گا، اور کسی کو سوشل سروسز، دوسروں کو زبان سکھانے یا بچوں کو کھانا کھلانے ذمہ داری یا کھیل کود کرانے کی ذمہ داری دے دی جائے گی۔ اس سے بابے اور مائیاں بیکاری سے بھی بچ جاتے ہیں، یہ ایکٹیو بھی رہتے ہیں اور ریاست پر بوجھ بھی کم ہو جاتا ہے۔ سوئس بابے اور مائیاں بھی خود کو ایکٹیو رکھنے کے لیے چھوٹے موٹے کاروبار کرتے رہتے ہیں۔ مارکیٹ کی تمام دکانوں اور ریستورانوں پر مائیاں نظر آئیں گی اور یہ بڑھاپے میں ٹھیک ٹھاک کام کر رہی ہوتی ہیں۔ حکومت نے فلیٹس میں رہنے والوں کو چھوٹے فارم ہاؤس الاٹ کر رکھے ہیں۔ یہ فارم ہاؤس فلیٹ کے قریب ہوتے ہیں، 3 سے 5 مرلے کے ہوتے ہیں۔ الاٹی اس فارم ہاؤس میں چھوٹا سا لکڑی کا ہٹ بنا سکتا ہے۔ لکڑی یا تار کی 2-3 فٹ
اونچی فینس لگا سکتا ہے اور باربیکیو کی ایک انگیٹھی بنا سکتا ہے۔ لوگوں نے ان فارم ہاؤسز پر سبزیاں اور پھل اگا رکھے ہیں۔ ہر فارم ہاؤس میں انگور کی بیلیں، اسٹرابری کے پودے اور موسمی سبزیاں اگی ہوتی ہیں۔ یہ لوگ شام کے وقت اپنے فارم ہاؤسز میں باغبانی کرتے ہیں اور چھٹی کے دن خاندان کے ساتھ باربیکیو۔ یہ فارم ہاؤس کی پانی کی ضرورت بارش سے پوری کرتے ہیں۔ ہٹ کی چھت کے ساتھ پرنالے لگے ہیں اور پرنالوں کے نیچے بڑے بڑے ڈرم پڑے ہیں۔ بارش کا پانی ڈرموں میں جمع ہوتا ہے اور یہ پانی بعض پودوں کے کام آتا ہے۔ مجھے یہ آئیڈیا انوکھا بھی لگا اور پریکٹیکل بھی۔ ہم کم از کم اسلام آباد میں تو ایسا ضرور کر سکتے۔ اسٹارڈ عمرہ کا گاؤں ہے۔ دنیا جہاں کے بزنس مین، کارپوریٹ گرو، سیاستدان، رئیس، اداکار، گلوکار اور مصور اسٹارڈ آتے ہیں اور ہفتوں یہاں رہتے ہیں۔ یہ قصبہ دنیا بھر کے امیروں اور آرٹسٹوں میں اتنا مقبول کیوں ہے؟ اسٹارڈ برگ سے 6.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے۔ راستے میں پہاڑ، جنگل، جھیلیں، آبشاریں، ندیاں اور دریا اور چراغ گاہیں ہیں۔ یہ تمام عناصر مل کر سوئٹزرلینڈ کو سوئٹزرلینڈ بناتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ ماڈرن لیونگ کا ایک شاندار ماڈل ہے۔ رقبہ پاکستان سے 20 گنا کم، یعنی صرف 41,288 مربع کلومیٹر۔ آبادی ہمارے شہر لاہور سے بھی کم، یعنی 82 لاکھ۔ ملک میں کوئی سمندر نہیں، کوئی بڑی انڈسٹریل سائٹ نہیں۔ ملک سے تیل نکلتا ہے، سونا اور نہ ہی یورینیم۔ ملک میں پہاڑوں، جنگلوں اور جھیلوں کے سوا کچھ نہیں۔ ملک ایک ہے لیکن زبانیں اور معاشرتیں نصف درجن۔ ملک میں کوئی فوج نہیں، پولیس بھی بہت کم ہے، مگر ان کم ترین وسائل کے باوجود یہ ملک دنیا کے پرامن، صاف ستھرے اور خوبصورت ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے 3 کمال ہیں۔ اس نے سیاحت کو اپنی انڈسٹری بنا لیا۔ اس نے ملک میں سیاح کو امن، اطمینان اور سہولت فراہم کی۔ ملک کو ریل کی پٹڑی سے جوڑ دیا۔ دنیا بھر میں ٹرینوں کے نام ہوتے ہیں لیکن سوئٹزرلینڈ میں ٹرین کا وقت اس کا نام ہوتا ہے۔ ٹرین نے اگر 8:04 پر پہنچنا اور 11 پر چلنا ہے تو پھر یہ ہر حال میں 8:04 پر پہنچے گی اور 11 پر روانہ ہو جائے گی۔ حکومت نے ملک کے تمام پہاڑوں کو کیبل کار سے بھی منسلک کر دیا۔ آپ ملک کے کسی شہر میں چلے جائیں، آپ کو وہاں کیبل کار بھی ملے گی اور یہ کیبل کار آپ کو 3-4 ہزار میٹر کی بلندی پر کسی نہ کسی گلیشیئر پر بھی لے جائے گی اور آپ کو وہاں برف کے عین درمیان میں ریسٹورانٹ بھی ملے گا، ہوٹل بھی اور ویو پوائنٹ بھی۔ حکومت نے ہر گاؤں تک سڑک بھی بچھا دی ہے۔ آپ کسی طرف نکل جائیں، آپ کو وہاں زیورچ اور جنیوا کے معیار کی سڑکیں ملیں گی۔ آپ کسی جھیل پر چلے جائیں، آپ کو اس میں بحری جہاز اور فیری ملے گی اور لوگ اس فیری کو باقاعدہ استعمال بھی کر رہے ہوں گے۔ سوئٹزرلینڈ کا دوسرا کمال لوگوں کی ٹریننگ اور سماجی تربیت ہے۔ حکومت نے دیہات کے غریب ترین لوگوں کا معیار زندگی ہمارے امیروں کے لائف سٹائل سے بھی اونچا کر دیا۔ آپ کسی سوئس گاؤں میں چلے جائیں، آپ لوگوں کے گھر، ان کے باڑے، ان کا طرز رہائش دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو غریب سے غریب ترین سوئس کسان بھی امین اور خوش نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو صرف کوالٹی آف لائف سے نہیں نوازا بلکہ یہ لوگ دنیا کے مطمئن اور شاد ترین لوگوں میں بھی شمار ہوتے ہیں۔ یہ ملک کے دور دراز علاقوں میں بھی دروازے کھول کر سوتے ہیں۔ یہ وہ سہولت ہے جو ہمارے ملک کے طاقتور ترین اور امیر ترین لوگوں کو بھی حاصل نہیں۔ سوئس اپنے ملک سے اولاد کی طرح بھی پیار کرتے ہیں۔ آپ کو پورے ملک میں کوئی سوئس گند پھیلاتا نظر نہیں آئے گا۔ آپ کو کسی پہاڑ، کسی جھیل کے کنارے زمین پر ٹیشو پیپر، سگریٹ کا ٹوٹا یا ریپر دکھائی نہیں دے گا۔ آپ کو کوئی نالی، کوئی گندا پرنالا اور کوئی بدبودار جوہر بھی نظر نہیں آئے گا۔ گائے کا گوبر کہاں جاتا ہے، آپ کو اس سوال کا جواب نہیں ملے گا۔ آپ کسی کسان کے باڑے میں چلے جائیں، آپ باڑے کی صفائی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ کسانوں کے لیے جانور چرانے سے پہلے ربڑ کے لانگ شوز اور روشنی منعکس کرنے والی جیکٹ پہننا ضروری ہے۔ آپ کو پورے ملک میں کوئی شخص اونچی آواز میں بولتا یا چلا کر آواز دیتا نظر نہیں آئے گا۔ کھیتوں کی حد بندی رسی سے کی جاتی ہے اور کوئی اسے پھلانگنے کی کوشش نہیں کرتا۔ سوئٹزرلینڈ کا تیسرا کمال اس کی معاشی پالیسیاں ہیں۔ حکومت نے کسان کو اناج یا دودھ بیچنے کی بجائے مصنوعات بنانے کی ٹریننگ دی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گھروں میں چھوٹے چھوٹے صنعتی یونٹ لگا رکھے ہیں۔ یہ دودھ کی بجائے کریم اور پنیر بیچتے ہیں۔ یہ گندم، دالوں اور جو کا دلیا بنا کر مارکیٹ کرتے ہیں اور یہ پھل کی بجائے جوس اور ٹن پیک فروٹ فروخت کرتے ہیں۔ یہ لوگ شہروں کی بجائے گاؤں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ حکومت نے سستی مصنوعات کی بجائے برانڈ بنانے پر توجہ دی۔ امریکہ، یورپ اور جاپان کی کمپنیاں جتنا منافع 1 لاکھ گھڑیاں بیچ کر کماتی ہیں، یہ لوگ اتنی رقم 100 گھڑیوں
قیمت کی فروخت حاصل کر لیتے ہیں۔ بینکنگ، انشورنس اور ادویات کی صنعت پر بھی ان کی اجارہ داری ہے۔ سوئس حکومت نے آج سے 60 سال قبل دنیا جہان کے کرپٹ حکمرانوں اور آمروں کو خفیہ اکاؤنٹس کی سہولت دی اور ان کے پیسوں سے پورا ملک تعمیر کر لیا۔ یہ امراض اور ان کے علاج پر تحقیق میں بھی دنیا سے بہت آگے ہیں۔ آپ ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک یا یونانی کسی بھی مہنگی دوا کا پروفائل نکال کر دیکھ لیں، آپ کو اس کی جنم کنڈلی میں سوئٹزرلینڈ کا نام ضرور ملے گا۔ یہ ہوٹلنگ اور میزبانی کی انڈسٹری میں بھی بہت آگے ہیں۔ آپ کو جتنے ہوٹل اور ریسٹورانٹ اس چھوٹے سے ملک میں ملیں گے، آپ کو شاید اتنے پورے بر اعظم افریقہ میں نہ ملے۔ یہ ملک صرف ملک نہیں ہے، یہ ترقی، امن اور خوشحالی کا پورا فارمولہ ہے۔ مشہور زمانہ مزاحیہ اداکار چارلی چپلن نے اپنی زندگی کے آخری 25 سال بھی سوئٹزرلینڈ میں ہی گزارے تھے۔ سوئس کسان اپنی گائے کے گلے میں چھوٹی بالٹی جتنی گھنٹی باندھ دیتے ہیں۔ یہ گھنٹی بجتی ہے اور اس کی آواز سے دور دور تک سنائی دیتی ہے۔ آپ سوئٹزرلینڈ میں جہاں بھی چلے جائیں، آپ کو سوئس گائے اور اس کے گلے میں گھنٹیاں ضرور دکھائی دے گی۔ دنیا کی پہلی واٹر پروف گھڑی 1927 میں سوئٹزرلینڈ کی ہی کمپنی رولیکس نے متعارف کروائی تھی۔ سوئٹزرلینڈ دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے سولر پلیٹ کی مدد سے اڑنے والا ہوائی جہاز تیار کر لیا۔ یہ ہوائی جہاز بنا تیل پانی کے بنا گرے لگاتار 40,000 کلومیٹر کا سفر کر چکا ہے۔ اس ہوائی جہاز کو متحدہ عرب امارات کے شہر ابو ظہبی سے اڑایا گیا تھا۔ کئی ممالک کا سفر کرنے کے بعد بھی اسی جگہ پر اتارا گیا تھا۔ سوئٹزرلینڈ کے تمام گھروں میں اور میونسپل کمیٹی میں ایسے تہہ خانے ہیں جن میں یہ لوگ 6 ماہ تک چھپ کر رہ سکتے ہیں۔ تمام سوئس بچے فوجی ٹریننگ لیتے ہیں۔ تمام لوگ فوجی انداز میں ہتھیار چلانا جانتے ہیں، لہٰذا اگر گڑبڑ ہو جائے تو تمام بالغ سوئس لوگ فوجی بن جائیں گے۔ سوئٹزرلینڈ میں 3000 سے زیادہ جگہ سے پل، ریلوے اور سڑکوں کو ایک بٹن دبا کر زمین بوس کر کے دشمن کے تمام داخلی راستے بند کیے جا سکتے ہیں۔ تمام گھروں میں ایک چھوٹا سا دفتر ہوتا ہے جس میں گھر کی فائلیں، فیکس مشین اور کمپیوٹر ہوتا ہے۔ یہ گھر کا دفتر ہوتا ہے جس میں گھر کا تمام ریکارڈ، بل اور باقی چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ یہ لوگ ہماری طرح ضرورت کے وقت شناختی کارڈ، پاسپورٹ تلاش نہیں کر رہے ہوتے۔ برگ کے پہاڑوں میں درمیانے سائز کے ڈیم بھی ہیں۔ یہ ڈیم بھی قابل دید ہیں۔ حکومت نے برف پوش پہاڑوں کے درمیان ڈیم بنا دی ہیں۔ برف پگھلتی ہے، ڈیم بھرتا ہے اور پانی قرب و جوار کے شہروں کو سپلائی کر دیا جاتا ہے۔ آپ سسٹم کا کمال دیکھیے، آپ کو اس بلندی پر بھی ریسٹورینٹ اور ہوٹل ملتے ہیں۔ آپ وہاں قیام کرنا چاہیں تو قیام کریں، کھانا پینا چاہیں تو کھائے پییں، اور اگر جھیل میں واٹر سپورٹس کرنا چاہیں تو یہ موقع بھی دستیاب ہے۔ کیبل کار آپ کو گلیشیئر پر لے جاتی ہے۔ گلیشیئر ایکسپریس دنیا کے 5 یادگار ریل روٹس میں شمار ہوتی ہے۔ یہ ایک لائف ٹائم تجربہ ہے۔ ٹرین زرمت شہر سے چلتی ہے اور 9 گھنٹے میں ایلپس کے قدموں میں جھکے آخری سوئس شہر سینٹ موریس پہنچتی ہے۔ یہ ملک کے تقریباً تمام خوبصورت شہروں، قصبوں، دیہاتوں اور وادیوں سے گزرتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی 37.3% آبادی رومن کیتھولک، 24.9% سوئس چرچ، 5.8% دیگر مسیحی فرقوں، 5.1% اسلام، 2.9% دیگر مذاہب سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ 23.9% تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے۔ سوئٹزرلینڈ ایک سیکولر ملک ہے، لیکن سوئٹزرلینڈ کی مذہبی تنظیموں کی طرف سے مسلمانوں کو مساجد بنانے پر پابندی عائد ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلمان مساجد بنائیں لیکن مساجد پر مینار نہ بنائیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کو مذہب کی عکاسی کرتی ہے۔ 3 لاکھ سے زائد مسلمانوں کی آبادی کے لیے پورے ملک میں 160 مساجد یعنی اسلامک سینٹر قائم ہے۔ یہاں پر مسلمان نمازوں کی ادائیگی کرتے ہیں، لیکن باقاعدہ مسجد کے طور پر پورے ملک میں صرف 3 مساجد قائم ہیں۔ 2009 میں ہونے والے ایک ریفرنڈم کے بعد قانون میں مینار نہ بنانے کی ترمیم کی گئی تھی، جس کا مسلمانوں نے عدالت میں مقدمہ درج کیا ہوا ہے، جس کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں دیا گیا۔ سوئٹزرلینڈ کی کرنسی کو سوئس فرانک کہا جاتا ہے، جو 1 فرانک پاکستانی 118.62 روپوں کے برابر ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے گاؤں البینن کے مکینوں کی تعداد میں کمی کے پیش نظر وہاں کی حکومت 25,000 سوئس فرانک پاکستانی 29,66,000 روپے فی فرد دیتی ہے۔ یہ رقم وہاں مستقل رہائش اختیار کرنے والے فرد کو دی جاتی ہے۔ اگر اہل خانہ 7 بچے ہوں گے تو ہر بچے کے عوض 10,000 سوئس فرانک کی اضافی رقم دی جاتی ہے۔ مجموعی ملکی پیداوار کے حوالے سے سوئٹزرلینڈ دنیا کے امیر ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے، جبکہ فی کس آمدنی کے اعتبار سے $61,360 کے ساتھ سوئٹزرلینڈ دنیا میں 9ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ برن سوئٹزرلینڈ کا دارالحکومت ہے، جبکہ زیورچ عظیم ترین شہر ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے حسین و جمیل چہروں اور قدرت کے سوئٹزرلینڈ کو دیے ہوئے دلکش نظاروں کو دیکھنے دیگر ممالک سے 3.5 کروڑ سے زائد افراد سوئٹزرلینڈ کا وزٹ کرتے ہیں۔ ان
سیاحوں سے حاصل ہونے والی آمدنی ایک طرف تو ملک کی خزانے میں اضافہ اور معیشت میں بہتری لا رہی ہے، دوسری طرف سوئٹزرلینڈ کے 2,30,000 افراد کو روزگار مہیا۔ سوئٹزرلینڈ کی آبادی تقریباً 85 لاکھ افراد کے قریب ہے اور دنیا میں 99% نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ 41,285 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ یہ ملک دنیا بھر میں 134ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ آلمانی جو جرمن زبان کی ہی ایک قسم ہے، سوئٹزرلینڈ میں 63% لوگ اس زبان کا استعمال کرتے ہیں، 21% لوگ فرانسیسی، 6.5% لوگ اطالوی، جبکہ 0.5% لوگ رومانی زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ چاروں زبانیں سوئٹزرلینڈ کی سرکاری زبانیں ہیں، جبکہ دیگر ممالک سے کام کاج کے سلسلے میں آنے والے لوگ اپنے ممالک کی زبان کو دوسری زبان کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 4 گھنٹے پیچھے ہے۔ سوئٹزرلینڈ کا کالنگ کوڈ +41 ہے۔ سوئٹزرلینڈ ایک یورپی ملک ہے، لیکن یہ ابھی تک یورپی یونین کا ممبر نہیں ہے۔ زراعت کا شعبہ ملک میں نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ صنعت کاری میں سوئٹزرلینڈ اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی تمام مشینوں پر سوئٹزرلینڈ کی اجارہ داری ہے۔ دنیا کی سب سے لمبی 57 کلومیٹر لمبی سرنگ سوئٹزرلینڈ میں ہی موجود ہے، جو الپس کی پہاڑیوں کے نیچے سے سوئٹزرلینڈ کو اٹلی سے ملاتی ہے۔ قدیم دور سے چلی آتی ایک کھیل جسے سوئس ریسلنگ کا نام دیا گیا ہے، سوئٹزرلینڈ کا قومی کھیل ہے، جبکہ سکیننگ، سنو بورڈنگ، آئس ہاکی، رگبی، فٹ بال، باسکٹ بال، موٹر سپورٹ جیسی کھیلیں سوئٹزرلینڈ میں پسندیدہ اور شوق سے کھیلے جانے والی کھیلیں شمار ہوتی ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے رہائشی جین ہنری، جو کہ ریڈ کراس انٹرنیشنل کے بانی تھے، کو پہلا نوبل پرائز نام دیا گیا۔ اس وقت سوئٹزرلینڈ نے کل 17 نوبل پرائز حاصل کر رکھے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں اوسط عمر 83 سال ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے شہریوں کو سوئس کہا جاتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کا کنٹری ڈومین نیم .ch ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں دنیا کی پہلی 5 اسٹار مسجد پر کام شروع کر دیا گیا۔ یورپ میں مسلمانوں کے زیادہ تعداد والے ملکوں میں شامل سوئٹزرلینڈ نے دنیا کی لگژری ترین مسجد کی تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ تعمیر کی جانے والی اس مسجد پر 8 ملین سوئس فرانک کے اخراجات آئیں گے۔ مسجد کی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مسجد کی دوسری منزل کو خواتین نمازیوں کے لیے مختص کیا جائے گا۔ مسجد میں روایتی مسجد کی مفاہمت کے ساتھ ساتھ مختلف مقاصد کے حامل دیگر حصے بھی تعمیر کیے جائیں گے، جس سے اس مسجد کو 4 چاند لگ جائیں گے اور یہ دنیا کی پہلی 5 اسٹار مسجد ہوگی۔ بہرحال سوئٹزرلینڈ اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ملک ہے، اگر موقع ملے تو اس کو ضرور دیکھیں۔ دوستو، یہ تھی سوئٹزرلینڈ کے متعلق معلومات جو آپ میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی۔ آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک وال پر شیئر کر دیں اور میری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کا بٹن بھی پریس کر۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔